جو چیز اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کر دی اس کا مقابل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ محفلوں کا فائدہ اپنی جگہ ہے، وہ ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی یہ مت سمجھے کہ سال کے بعد ہم ایک محفل میں پیسے ڈالیں گے تو ہماری ساری سود کی کمائی معاف ہو جائے گی۔ کچھ بھی معاف نہیں ہونے والا۔ سود کا لین دین چھوڑو گے تو یہ سب ختم ہوگا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دو گے تو کاروبار پاک نہیں ہو سکتا، جتنے مرضی پیسے کسی کو دے دو۔ اور جب بندہ پھنس جاتا ہے پھر کہتا ہے اب آئے گا نا تو اب اللہ کی راہ میں دوں گا، لیکن جب آتا ہے تو پھر یاد ہی نہیں رہتا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم بیماری اٹھا لیتے ہیں پھر وہ اسی طرح مڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب مصیبت پہنچتی ہے پھر ابھی یاد کرتا ہے، جب کروٹ کے بل لیٹے پھر بھی یاد کرتا ہے، سیدھا لیٹتا تب بھی یاد کرتا ہے۔ لیکن فلما کشفنا عنہ، جب ہم اسے اٹھا لیتے ہیں بیماری، مرہ، پھر اسی طرح ہو جاتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پیسے آتے ہیں بھول ہی جاتا ہے سب کچھ۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نماز بھی پڑھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، نیکی بھی کرو، اچھا بولو بھی، پورا تولو بھی، سود بھی نہ لو دو، اور زکوٰۃ بھی دو، سارے کام کرو، ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آپ داڑھی بھی رکھ لیں، نماز بھی پڑھیں، لیکن آپ کا کاروبار سود کا ہو تو کیا آپ کی داڑھی اس سود سے کاروبار کو پاک کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ داڑھی کا ثواب اپنی جگہ، سود کا گناہ اپنی جگہ۔ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ حج کرے تو میں یہ نہیں کہتا کہ حج کا ثواب نہیں، حج کا ثواب اپنی جگہ، نماز چھوڑنے کا گناہ اپنی جگہ ہے۔ اسلام ہمیں سب کچھ عطا فرماتا ہے، ہمیں سوچنے کی